الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. قال يا أبت فعل ما تؤمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. جسے چادر پہ بلا لیا جسے اپنا بنا لیا. جسے چادر پہ بلا لیا جسے اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. سامعین سے وقار بے بیان لطف و کرم ہے استاد وحدہ اللہ شریف کا جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاک گھر کی حاضر نصیب فرمائی. خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین سے وقار یہ ایام سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مورخ نے جو تاریخ لکھی ہے وہ بڑے سنہری الفاظ کے ساتھ سنہری حروف کے ساتھ ان ہستیوں کا جو ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان ہستیوں کا بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. بڑے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ اور بڑے ہی محبت بھرے انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو یاد فرمایا.
حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کو یوں یاد فرمایا ہے کہ ان کی کوئی ادا نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہر کام کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نقل فرما دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اگر ان کے کیے ہوئے کاموں کو اگر وہ بندہ پڑھتا ہے تو ہر حرف پہ اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ان کے واقعات یہ ہیں کہ اگر کوئی ان کے واقعات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو، پہلی امتوں کو بھی حکم تھا اور امت محمدیہ کو بھی خاص کر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ میرے بندوں کے نیک کام جو کیے ہوئے ہیں تم نے بھی یہ کام کرنے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے حبیب نے ہر سال کے اندر ایک مرتبہ لازماً وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے کیے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے کیے تھے، حضرت حاجرہ السلام اللہ علیہ نے کیے تھے۔ تو چونکہ یہ دن انہی کے ساتھ منسوب ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بہت ہی محبوب ہستی ہیں، خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا ہے، اللہ کا دوست ان کو لقب عطا کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے عرض کیا پروردگار ابراہیم تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے بڑے محبت کرنے والی ذات کا نام ابراہیم ہے، تو محبت کیوں نہ کرے، جتنا کچھ نوازا ہے، جتنا مال عطا کیا ہے، جتنی نعمتیں ہیں تو وہ محبت تو کرے گا ہی کہ دیا جو اتنا کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں یہ بات نہیں ہے، ابراہیم کے پاس کچھ بھی نہ ہو ابراہیم پھر بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ فرشتوں نے کہا ایسا نہیں ہے پروردگار، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں فرشتے پروردگار اگر ہم آزمانا چاہیں تو فرمایا یہ میرا دوست ہے، اس کو آزما کے بھی دیکھ لو، یہ اپنی آزمائش پہ پورا ہو جائے گا۔ فرشتوں نے اجازت لی بارگاہ خداوندی سے، ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ مال اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا تھا۔ فرشتہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے چھپ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب اللہ کا ذکر پڑا، اتنی خوبصورت آواز اور اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش بھی تھی، اتنا خوبصورت انداز اور اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ پھر ذکر خدا ہو تو جن لوگوں کا دل جڑا ہوتا ہے نا اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے، پھر ان کو آواز کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ذکر ہونا چاہیے اور خدا کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہر وقت وہ یہی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا رہے ہر حال کے اندر۔ میرے نبی بھی فرماتے ہیں کہ اے مومنو اللہ کا ذکر کرتے رہو ہر حال کے اندر۔ فرمایا اگر تم دنیاوی کام بھی کرتے ہو نا تو جب دنیاوی کام شروع کرو تب بھی اللہ کا ذکر کر لیا کرو، جب مکمل کرو تب بھی ذکر کر لیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے اس کام کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس بندے نے جو اللہ کا ذکر شروع کیا چھپ کر، جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم نے سنا، توجہ اس طرف گئی تو آواز تھی کہ کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، باہر آ کر کرے۔ تو اس فرشتے نے، اس انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے نے اس نے کہا کہ پہلے تو میں اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو تو میں پیسے لوں گا، میں بدلے میں مال لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جو بھی مال لینا چاہو لے سکتے ہو، بس مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو اس بندے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس جتنے اونٹ ہیں وہ سارے اونٹ مجھے دے دو، میں اللہ کا ذکر سناتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے، اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ اس کی ملکیت میں دے دیا۔ فرمایا جتنے اونٹ میرے پاس ہیں سارے کے سارے تیرے اللہ کا ذکر سنا۔ اس بندے نے ذکر شروع کیا، کچھ دیر کے لیے ذکر کیا، اس کے بعد پھر خاموش ہو گیا۔ تو ابراہیم کہنے لگے اللہ کا ذکر سنا، کہنے لگا جی پیسے پورے ہو گئے، جتنا مال دیا تھا پورا ہو گیا، اب اگر اور ذکر سننا ہے تو اور مال دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بھئی تمہیں جو بھی چاہیے لے لو، مجھے صرف اللہ کا ذکر سناؤ، مجھے بس اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو کہنے لگا جتنی آپ کے پاس گائے ہیں وہ ساری کی ساری مجھے دے دو، میں اللہ کا ذکر سناتا ہوں۔ کہا جتنی گائے ہیں میرے پاس میرے ریوڑ کے اندر ساری تیری ہیں، اللہ کا ذکر سنا۔ وہ بندہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ابراہیم کہنے لگے بھئی اللہ کا ذکر سنا، کہنے لگا مال جتنا دیا تھا پیسے پورے ہو گئے،
اب اگر اور سننا ہے اور مال دینا ہوگا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساری بکریاں بھی لے لی، جو کچھ بھی آپ کے ریوڑ کے اندر تھا، جتنا مال آپ کے پاس تھا، وہ سارے کا سارا اس نے یکے بعد دیگرے سارا مال آپ سے لے لیا، اللہ کا ذکر سناتا رہا۔ جب سارا مال ختم ہو گیا تو وہ فرشتہ جو تھا انسانی شکل میں آیا ہوا، وہ بندہ وہ چپ ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے بھئی اللہ کا ذکر سنا، مجھے بڑا سکون آ رہا ہے، مجھے بڑا اطمینان مل رہا ہے۔ اللہ والوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم کس کام میں لگے ہو؟ تم کہتے ہو ہمارے پاس مال آ جائے ہم مطمئن ہو جائیں گے، تم کہتے ہو ہمیں دنیا کی راحت مل جائے ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایسی کے اندر بیٹھا وہ کہتا ہے کہ میں بڑا اطمینان سے بیٹھا ہوں، بات بہت گرمی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی جائیداد ہے، میرے نوکر چاکر ہیں، میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں نوکر ہیں، اور میرے ارد گرد جو ہے ہر وقت گاڑیاں گھومتی رہتی ہیں، بڑا عالیشان بنگلہ ہے، میں مطمئن ہوں۔ خبردار، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم کہتے ہو وہ دلوں کا اطمینان تو وہ صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع تمہیں مطمئن نہیں کر سکتا، اطمینان نہیں عطا کر سکتا، یہ صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ دوبارہ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، مجھے اطمینان مل رہا ہے، اللہ کا ذکر سنا۔ تو وہ بندہ چپ ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کے پاس مال تو بچا نہیں، سارا مال میں لے چکا، اب بدلے میں مجھے کیا دیں گے کہ میں اللہ کا ذکر سناؤں؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے بھئی اللہ کا ذکر تو میں نے سننا ہے، تو نے اتنا مال مجھ سے لے لیا، یہ تیری ساری ملکیت ہے، تیرے پاس اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، یہ سارا مال ہے تیرے پاس، ان کو چرانے کے لیے تمہیں کوئی نوکر بھی چاہیے ہوگا، تمہیں ان کو چرانے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، جانوروں کا خیال رکھنے کے لیے تمہیں کسی نوکر کی ضرورت پڑے گی، تمہیں کسی مالی کی ضرورت پڑے گی جو ان کی حفاظت کرے۔ تو کہنے لگا آپ کہنے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے بھئی آپ کو نوکر کی ضرورت ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے، آپ صرف یہ کرنا کہ مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں آپ کے مال کی حفاظت کرتا رہوں گا، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ دینا، پینے کے لیے کچھ نہ دینا، مجھے کچھ بھی نہ دینا، صرف اللہ کا ذکر سنانا، میں تیرے مال کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ جب اللہ کے ذکر سے، یہ ہے حضرت ابراہیم، وہ بندہ اللہ، وہ فرشتہ جو ہے وہ بندے کی شکل میں آیا ہوا، انسانی شکل میں، واپس اللہ کی بارگاہ میں گیا، کہا پروردگار بالکل سچ تھا کہ حضرت ابراہیم ویسے ہی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا اے ابراہیم تو میرا دوست ہے، تو اللہ رب العزت سے پھر محبت کر کے دکھائی نا حضرت ابراہیم نے۔ اور پھر یہ حضرت ابراہیم بہت سارے واقعات ہیں، میں بالکل مختصر کر کے اپنے موضوع کو تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جو اس وقت کے اندر اپنے آپ کے اندر ایک اتنا بڑا فرعون بنا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو سجدے کروایا کرتا تھا، اس نے ایک سسٹم ایسا تیار کیا ہوا تھا شہر کے اندر کہ جب بھی کوئی بندہ اس شہر کے اندر داخل ہوتا تو دروازے پر اس کو سجدہ کرتا، اس کی جو مورتی لگی ہوئی تھی، اس کی جو شکل کا بنایا ہوا وہاں پہ وہ نمرود تھا، اس کو وہ سجدہ کرتا، اگر وہ سجدہ نہ کرتا تو گھنٹیاں بج جاتی، اس کو گرفتار کر لیا جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا مرتبہ جب بھی جھکانے کی کوشش کی، آپ نے کہا نہیں، سجدہ ہے تو صرف خدا کو ہے، صرف اس وحدہ لا شریک کو سجدہ ہے، کسی اور کو میں جھکوں گا نہیں، کسی اور کے سامنے۔ تو سبھی کو پتا تھا کہ ابراہیم سجدہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سارے جو ہے وہ نمرود اور اس کے جو حواری تھے وہ سارے کے سارے نمرود کے ساتھ جو ہے وہ باہر کسی میلے پہ جاتے تھے، تو جاتے ہوئے جتنے اس شہر کے اندر بت تھے وہ سبھی کے سامنے مٹھائیاں رکھ کے جاتے، اور پھر واپسی پہ جو ہے سب سے پہلے ان بتوں کے پاس ہوتے، تو پھر واپس اپنے گھروں میں آتے۔ تو انہوں نے اس میلے پہ جانا تھا، جب جاتے ہوئے انہوں نے مٹھائیاں جو ہے وہ بتوں کے سامنے رکھی اور خود جو ہے وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی آپ بھی میلے پہ جائیں، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے نہیں، میں اس کے لیے نہیں بنا ہوا، میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، میں میلوں میں نہیں جاؤں گا۔ دوبارہ حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا، وہ چلے گئے سارے، اب شہر خالی ہے، اور جو ان کا بت کدا ہے جہاں پہ ان کے سارے بت پڑے ہوئے ہیں، کوئی بارش برسانے والا بت انہوں نے علیحدہ رکھا ہوا ہے، رزق دینے والا علیحدہ ہے، پانی دینے والا علیحدہ ہے، گندم دینے والا علیحدہ، سارے علیحدہ بت ہیں، کوئی چیز چاہیے تو وہ اس بت کے پاس جاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کو چیز مل جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا
تو آپ نے جو ہے وہ اس بت کدے کے اندر داخل ہو کر سارے بت جو ہے وہ توڑ دیے، کسی کے کان توڑ دیے، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، سارے جو ہے وہ سارے کے سارے بت توڑ دیے. لیکن جو سب سے بڑا بت تھا نا، وہ کلہاڑا جس کے ساتھ آپ نے سارے بت توڑے تھے، وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، یہ فلسفے کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس فلسفہ ہے، ہمارے پاس بہت بڑی حکمت ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی حکمت دیکھیں، فلسفہ کو دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کلہاڑا بڑے بت کے ساتھ کندھے پہ رکھ دیا. جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال، تو پوچھا کہ کس نے کیا یہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ہی باتیں کرتے ہیں ایسی، تو ان کو بلا لیا جائے. اب نمرود نے جو ہے وہ اپنا دربار سجایا ہوا ہے اور پوری وجاہت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا، تخت پہ بیٹھا ہوا. کہا بلا کے لائے ابراہیم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. کہا ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا. کہا کہ جو اسلحہ ہے وہ کس سے برآمد ہوا ہے؟ کہا وہ تو اسلحہ جو ہے یعنی جس کے ساتھ وہ سارا کچھ توڑا گیا ہے، وہ جو ہتھیار ہے وہ تو بڑے بت کے پاس. کہا کہ اگر یہ بڑے بت کے پاس ہے تو پھر اس نے توڑا ہوگا. جب ہتھیار اس سے برآمد ہوا ہے، وہ جس کے ساتھ سارا کچھ توڑا گیا ہے، یہ نقصان کیا ہے کہ وہ اس کے پاس برآمد ہوا ہے، تو پھر یہ سارا کام اس نے کیا ہے. اگر یہ نہیں بتاتا تو جن کو توڑا گیا ہے وہ تمہارے خدا ہیں، وہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا گیا ہے، جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، ان سے پوچھ لو کہ کس نے کیا تمہارے ساتھ، کس نے بازو توڑے ہیں، کس نے ٹانگیں توڑی ہیں، کس نے سر جو ہے وہ توڑا ہے، کس نے ناک کاٹی ہے، کس نے آنکھیں نکالی ہیں، تو ان سے پوچھ لو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نبوت کا جلال ہے، یہ اللہ کے خلیل کا ایک جلال ہے. اس پورے ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں پہ لشکر ہے اور ہر طرف کوئی بندہ نیزہ لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اکیلے نوجوان ہیں جو اتنے عالم کفر کے اندر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر وجاہت اور جلال دیکھیں، نبوت والا جلال. وہاں پہ گھبرائی نہیں ہے، الفاظ کو تنگ نہیں کیا، الفاظ کو مجل نہیں کیا، وہاں پہ پوری وجاہت کے ساتھ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھی نہیں بتا رہا تو ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ تو تمہارے خدا ہیں، وہ تو تمہیں بتائیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کی کاٹ تو وہ کلہاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ ایسے الفاظ کا جواب کیسے دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جب بھی نبی کے سامنے کوئی بھی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، اللہ کا نبی نہیں سن سکتا، اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں سن سکتا، میرے نبی سے وفا کرنے والا کوئی نہیں سن سکتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بڑے نمرود اور فرعون تھے، بڑے تھے. حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکہ کے اندر جب ہوتیاں رکھی گئی آپ کے جسم اندر پر، وہ طائف کے اندر پتھر مارے گئے، تو کافی سارے جو ہے وہ سردار اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے. کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی حضور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو سمجھا لیں، اپنا معاملہ رکھیں، ہم اپنا معاملہ رکھتے ہیں. اگر ان کو مال چاہیے ہم ساری مال دینے، مال جتنا بھی چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کو سرداری چاہیے تو پورے مکہ کی سرداری دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا، یہ دیکھا صرف اس لیے نہیں تھا کہ آپ مان جائیں. حضرت ابو طالب نے جب دیکھا تو حضور نے آپ سے کہا، اے چچا، اگر یہ مجھے ساری دنیا کا مال اکٹھا کر کے لا کے مجھے دے دیں اور یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، فرمایا پھر بھی میں اپنی اس بات سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں اگر اعلان کروں گا تو صرف توحید کا اعلان کروں گا. تو جب حضرت ابو طالب نے سنا کہ میرا بھتیجا اتنا پکا ہے اپنے عقیدے کے اندر اور واقعی نبی تو پھر ہے ہی، تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ پھر بات اگر یہ ہے تو آپ کے اوپر جب بھی کوئی مشقت آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، تو سب سے پہلے ہر موڑ پر، ہر میدان میں آپ مجھے آپ کے سامنے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے. حضرت ابو طالب نے گواہی دی، فرمایا ہر حال میں، ہر میدان میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور یہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے کا رب والوں کا. حضرت زید بن ثابت تھے، ان کو مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا، اپنے دربار میں حاضر کر لیا، کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا، مجھے ایسی باتیں سنائی نہیں دیتی، مجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے پھر کہا، اس نے کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے بلند آواز کے ساتھ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے پھر دوبارہ دوہرا کے پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے ایسی
باتیں نہیں سنتی، مجھے نہیں سنتا آپ کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں سنتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے پھر بلند آواز کے ساتھ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے 3 بار دوہرا کے پوچھا، اس نے کہا یار عجیب بندہ ہے، جب میں اپنا پوچھتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تب کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا، اور جب اپنے رسول کی باری آتی ہے، جب محمد مصطفیٰ کی باری آتی ہے تب کہتے ہیں سنائی دیتا ہے۔ تو پھر تو بڑی جو ہے وہ کڑک کر آواز کے ساتھ جواب دیتا ہے، بڑی بلند آواز کے ساتھ جواب دیتا ہے، تو پھر کیسے سننے لگ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرے نبی کے خلاف بات ہو میں اس کو نہیں سنتا، اور جو میرے نبی کے حق میں ہو میں ساری باتیں سنتا ہوں۔ اس نے پھر کیا کیا؟ حضرت زید بن ثابت آپ کا ہاتھ پکڑا اور تلوار کے ساتھ آپ کے ہاتھ کا یہ پورا جو ہے وہ کاٹ دیا، کہا اب گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں، میری پھر بھی گواہی ہوئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے پھر تھوڑی تھوڑی کر کے ایک پوری انگل کاٹ دی، دوسری انگل تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹ دی، پھر وہ ہاتھ کو شروع ہو گیا، ایک ہاتھ تھوڑا تھوڑا کیمے کی طرح کاٹ کاٹ کر اس نے ہر مرتبہ تلوار لگاتا تو پوچھتا کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں نہیں، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، سچے رسول اللہ کے محمد ہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کمینے نے کیا کیا؟ مسیلمہ کذاب نے، یار اندازہ تو لگائیں یہ کوئی فرضی کہانی نہیں میں آپ کو سنا رہا، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے جو کہ من گھڑت کہانی ہو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ مسیلمہ کذاب نے جو حضرت زید کے ساتھ کیا یہ سچی کہانی ہے، اور مورخ نے اس کو بڑے سنہری الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت آپ کا پورا ہاتھ چھوٹے چھوٹے کیمے کر کے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا گیا، پھر اس نے بازو شروع ہوا تو سارا بازو جو ہے وہ کندھوں تک کاٹ دیا، پھر دوسرا بازو بھی ایسے اس نے کیما کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا، پھر وہ پاؤں کی طرف شروع ہو گیا، پاؤں کا کیما کرتے کرتے اس نے دونوں ٹانگیں کاٹ دی، یہ درمیان والا جسم کا جو حصہ رہ گیا تھا اس نے کہا کہ بہت تیز آگ جلائیں اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کی وہ جو لاش چھوٹا سا ٹکڑا بچا ہوا تھا، سینے والا ٹکڑا، وہ سینہ جس کے اندر محمد کا نام ہے، محمد کے خدا کا نام ہے، اس سینے کو اس نے آگ کے اندر ٹکوا دیا، اور جب آگ کے اندر ڈالنے لگے کہا اب بھی گواہی دے دے میں چھوڑ دوں گا، کہا نانا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں زید بن ثابت کے پاس ہوتی تو آج ساری کی ساری محمد پہ قربان ہوتی، یہ تو صرف ایک جان ہے جنہوں نے پیار کر کے دکھایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت اس مسیلمہ کذاب کے دربار میں ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، کیما کیا جا رہا ہے جسم کا، لیکن زبان سے جب بھی نکلتا ہے یا محمد عربی کا نام نکلتا ہے یا محمد کے خدا کا نام نکلتا ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں میں اکیلا تو ہوں لیکن میں آج اکیلا یہ بچانے کے لیے آیا ہوں، آج میں توحید کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک اکیلا نوجوان ہے کہ عالم کفر کے اندر کھڑا ہے، کفر کے دربار کے اندر کھڑا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لشکر تلواریں لے کر نیزے لے کر کھڑا ہے، لیکن یہ اکیلا نوجوان ہے جو اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے، اور کیا بتا رہا ہے کہ اگر ماننا ہے، اگر سجدہ ہے تو صرف خدا کے سامنے ہے، اگر توحید صرف خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں تو ابراہیم تجھے سجدہ نہیں کرے گا۔ تو پھر جب جواب نہ دے سکے، کوئی اور چارہ نہ چلا، تو پھر جن کے پاس حکومت ہوتی ہے نا، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب وہ دلیل سے جواب نہ دے سکے تو پھر کیا کہتے ہیں جی اس کو جلا دو، مار دو، پھر وہ اپنی جو ہے وہ الٹے ہتھکڑوں پہ اتر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ اس کے لیے آگ جلاؤ، آپ ان کو آگ کے اندر پھینکتے ہیں، دلیل کے ساتھ جواب دے نہ سکے تو پھر کیا کہا کہ آگ جلاؤ، اور آگ اتنی جلائی گئی، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اتنی تیز آگ تھی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ اڑ کر جاتا تھا تو وہ بھی جل کر اس کے اندر گر جاتا تھا، اتنی تیز آگ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اس کے اندر ڈالنا تھا تو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، کیسے ڈالے، قریب نہیں جایا جاتا، تو تب جو ہے وہ منجنیق تیار کی گئی، یہ سب سے پہلے منجنیق تب تیار کی گئی، تو منجنیق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کی گئی۔ تو منجنیق کو جب تیار کر لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا تو منجنیق نہیں چلی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتارا، کہا کہ دیکھیں کوئی تکنیکی خرابی آ گئی ہو، تو جب دیکھا کہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں ہے، اگر پتھر ڈال کر اس کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے، جب حضرت ابراہیم کو اس کے اندر رکھتے ہیں تو وہ منجنیق کام نہیں کرتی، اس کا رسہ ہی نہیں کھینچا جاتا، تو انہوں نے جو کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی دنا بندے بلائیں، دنا بندے بلائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، حضرت ابراہیم کو اس کے اندر رکھتے ہیں تو یہ منجنیق کام نہیں کرتی، اگر پتھر رکھتے ہیں ان کو اتار کر تو کام کرنے لگ جاتی ہے۔ دناؤں کو بلایا گیا، سارے دنا اکٹھے کیے گئے، کہا کہ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، تو دناؤں نے کہا کہ ایسا کرو کہ کچھ عورتیں لو، ان کے بال کھلوا دو، ان
ان کے سروں سے دوپٹے اتروا دو اور ان کے بال کھلوا کر اس کے پاس کھڑے کر دو، جو کہ ڈالنا مقصود تھا حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر، تو انہوں نے کیا یہ کام۔ اور جب انہوں نے عورتوں کے بال کھلوا لیے، عورتیں پاس کھڑی کی، ان کے بال کھلوا لیے، بال کھلوا کر جب حضرت ابراہیم کو رکھا نا اس کے اندر، اور پھر جو ہے وہ رسی کھینچی، تو رسی کھینچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مزید کام کر گئی۔ تو بعد میں کسی نے ان دناؤں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا تھا، معاشرہ کیا تھا، یہ ایسا ہوا کیوں کہ حضرت ابراہیم کو رکھتے تھے کام نہیں کرتی تھی، پتھر کو رکھتے تھے کام کرتی تھی، اور پھر جب وہ عورتیں پاس جو وہ کھڑی کی گئی بال کھلوا کر، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت کے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے جو ان کی مدد کرتے تھے۔ ادھر جو ہے وہ تمہارے پہلوان رسا کھینچتے تھے، ادھر اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے جو تمہارے مقابلے میں زور لگاتے تھے، اور فرشتوں کے مقابلے میں پہلوانوں کا زور کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ پھر یہ آخر میں معاملہ کیا ہوا، یہ پھر بعد میں رسی کیوں کھینچی گئی؟ کہا کہ اس لیے کہ عورتوں جو ہے جب جس جگہ پہ عورتیں اپنے بال ننگے کر دیں، اپنی عورتیں جو ہے وہ اپنے بالوں کو کھول دیں، اس جگہ پر اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے نہیں ٹکتے۔ یہ قابل نصیحت بات بھی ہے، قابل غور بات بھی ہے۔ کہا کہ جس جگہ پر عورتوں کے بال کھلے ہوئے ہوں اس جگہ پر اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے نہیں ٹکتے۔ جب عورتوں نے بال کھولے تو جو رحمت کے فرشتے اللہ نے مدد کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے وہ حیا کی وجہ سے واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اس لیے رسا کھینچا تو رسا کھنچ گیا، اس لیے منجنیق کام کرنے لگی۔ بھائی اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے تھے، جب حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی بعد میں، تو جب ملنے کے لیے گئے آپ نے دروازہ نو کیا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل کے گھر کا، بڑے دور دراز سفر سے آئے تھے، تو جب دروازہ نو کیا نا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو کہا کہ میں مہمان ہوں، حضرت اسماعیل سے ملنا ہے، اسماعیل سے ملنا ہے، بتایا نہیں کون ہوں، کہا کہ مہمان ہوں اسماعیل سے ملنا ہے۔ تو کدھر ہے اسماعیل؟ کہا مجھے نہیں کوئی پتا، باہر کہیں گئے ہوں گے، کون سا بتا کے جاتے ہیں، جیسے دل کرتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال پوچھا، کہا کہ بیٹی بتاؤ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، تمہارا گھر کیسے چل رہا ہے، تمہارا گھر کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیسے گھر چلنا ہے، ایک وقت کا ملتا ہے، 2 وقت بھوکے رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے لا کے دے دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے بھوکے سونا پڑتا ہے۔ ان کو تو کوئی پرواہ ہے نہیں، کام کاج کرتے نہیں ہیں، باہر پھرتے رہتے ہیں، جب آتے ہیں پوچھیں کدھر ہے کھانا تو کہتے ہیں نہیں اللہ نے دیا نہیں ہے۔ یہ ناشکری کی، اور یہ چاہیے، یہ ایک سبق بھی ہے، ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اپنی بچیوں کو بھی یہ سبق سکھائیں کہ اگر اگلے گھر کے اندر جا کر ایسے کو معاملات پیش آئے تو وہاں پہ صبر کرنا سیکھیں، اللہ رب العزت کی رحمت کا شکر کرنا سیکھیں، الٹا تانے بازی شروع نہیں کر دیں، اللہ کی ناشکری شروع نہیں کر دیں۔ تو جب اس نے یہ الفاظ پیش کیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مختصر سا پیغام دیا، کہا کہ اے بیٹی جب اسماعیل آئے نا تو ان سے کہنا کہ اپنی دہلیز بدل دیں، اپنی دہلیز بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، پوچھا کہ آج کوئی عجب سی مہک آ رہی ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، بتائیں کون آئے تھے؟ کہا کہ پتہ نہیں، کوئی بزرگ آئے تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، وہ آئے تھے، تو آپ کا پوچھ رہے تھے۔ کہا پھر کیا کہا؟ حضرت اسماعیل تو سمجھ گئے، کہا پھر کیا کہا؟ تو کہا تو کچھ نہیں، ایک پیغام چھوٹا سا دیا ہے، یہ کہا کہ اسماعیل کو کہیں کہ اپنی دہلیز بدل دے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لفظ سنتے ہی کہا تمہیں طلاق ہے، تم مجھ سے فارغ ہو، تمہیں طلاق دے دی ہے میں نے۔ اور یہ تاریخ کے اندر جب سے یہ دنیا بسی ہے سب سے پہلی طلاق یہ تھی، سب سے پہلی طلاق یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد، ایک نبی نے طلاق دی ہے نبی کے کہنے پہ، اور دی کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ایسی جو عورت ہوتی ہے اس کے گھر کے اندر نور نہیں آ سکتا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کے اندر جو نور محمدی چمک رہا تھا، نور محمدی جو چمک رہا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ آگے ایک نیک پاک صاحب شکر گزار بندی ہو، شکر گزار عورت ہو، جس کے رحم کے اندر جو ہے وہ نور محمدی منتقل ہو، پھر ان سے آگے یہ سلسلہ بڑھے۔ تو فرمایا کہ اس عورت کے اندر وہ چال چل نہیں ہے کہ نور محمدی ان کے بطن میں جا سکے، ان کے رحم میں جا سکے، تو فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو فوراً فارغ کر دیا، طلاق دے دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس گھر کے اندر عورتوں کا یہ معاملہ آ جائے تو وہاں پہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں علامہ اقبال کی اسی بات پہ کہ جب کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال بتا کہ حضرت حسین جیسا بیٹا دوبارہ کیوں نہیں آیا، آپ سب کو یاد ہے یہ بات میں پھر سے دہراتا ہوں، حضرت علامہ اقبال سے پوچھا کہ بتائیں حضرت حسین جیسا بیٹا دوبارہ پیدا کیوں نہ ہوا؟ تو کہا کہ حضرت حسین جیسا وہ عالی شان، وہ عالی وقار
ایسا مرد نوجوان جو دین کی حفاظت کرنے والا، دین کی خاطر سب کچھ لٹانے والا، ایسا نوجوان، ایسا حسین دوبارہ کیسے آ سکتا ہے جبکہ فاطمہ جیسی ماں جو دوسری کوئی نہیں آئی؟ حسین پیدا کرنے کے لیے ماں بھی فاطمہ جیسی چاہیے ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی بڑی شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں۔ تو بھائی کبھی اپنے گھر کا ماحول بھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دی ہوئی ہے؟ کیا سارا جو ہے اس کی ساری کی ساری زندگی ہم نے اسکول کالجز میں گزار دی؟ کبھی قرآن کی تعلیم بھی دی؟ کیا اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا اس کو سورہ فلق سورہ ناس کا ترجمہ پتہ ہے؟ کیا اس کو تفسیر کسی ایک سورج کی آتی ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے سورہ کوثر کب اتری ہے، کس لیے اتری ہے؟ بھائی جب یہ معاملہ آ جائے گا آپ کے گھر کے اندر، جب تعلیم آپ کی یہ رہ جائے گی کہ آپ نے صرف دنیا حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ یہ امید نہ رکھیں، یہ شکایتیں بھی کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں۔ بچے ایسے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ بچوں کو فرما بردار بنانا تو میرے نبی کی سیرت سکھائیں، میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کے اہل بیت کی سیرت سکھائیں، پھر آپ کے گھر کا ماحول دیکھیں کیسے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں سچا حکم سمائے۔